کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کی رضا اس بات میں ہے کہ میں آپ کی روح کو قبض کر لوں گا تو میں کر لیتا ہوں، میں حاضر ہوں۔ اگر آپ کی رضا نہیں ہے، اگر آپ نہیں چاہتے تو میں آپ کی روح کو ابھی قبض نہیں کرتا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ملک الموت کی اس بات کو سنا، سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے موت کے فرشتے ذرا یہ تو بھی بتا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے، ذرا یہ بھی بتا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ اب توجہ طلب یہ جملہ ہے، حضرت ملک الموت نے کہا کہ جب بھی میں کسی انسان کی روح کو قبض کرتا ہوں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان پر 1000 تلوار کا وار یک بار کیا جائے، پہلی مرتبہ یک بار ایک ہی مرتبہ کیا جائے، جتنی تکلیف اس 1000 بار سے ہو رہی ہے، 1000 بار کا مطلب آپ جانتے ہوں گے کہ ایک تلوار کو ایک مرتبہ مارو تو ایک دفعہ تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان 1000 تلواروں کو ایک ہی مرتبہ میں مارا جائے، جتنی پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ جب میں کسی انسان کی روح کو قبض کرتا ہوں اس سے زیادہ اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اب جب اس مہربان آقا، اس رحیم آقا نے اس بات کو سنا، سننے کے بعد حضرت ملک الموت سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موت کے فرشتے، کیا میری امت کی بھی روح اسی طرح قبض کی جائے گی کہ اسے بھی اسی طرح تکلیف ہوگی؟ حضرت ملک الموت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور ہاں، اسی طرح آپ کی امت کی بھی روح کو نکالا جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا، سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت، میں اس وقت تک تجھے اجازت نہیں دوں گا کہ میری روح کو تو قبض کرے، لہذا اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی تکلیفیں، جتنی میری امت ہے اور قیامت تک جتنی تکلیف ہونی ہے میری روح کو اس موت کی وجہ سے، اور اس موت کی جو تکلیف ایک انسان کو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری تکلیفیں مجھ پر ڈال دو، ساری کی ساری تکلیفیں، ساری کی ساری تکلیفیں مجھ پر ڈال دو اور میری امت کو کچھ بھی نہ ہو۔ اب یہ بات جب حضرت ملک الموت نے سنی، سننے کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ سے آواز آئی، اے میرے محبوب، اگر تو چاہتا ہے تو ہم تیری امت کی روح، تیری امت سے روح کو ایسے نکالیں گے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس جسم سے، اس آٹے سے ایک بال نکل جاتا ہے۔ فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری امت کی جب روح نکالی جائے تو بغیر تکلیف کے نکالی جائے، تو پھر یہ یاد رکھنا کہ جب ہم تیری امت کی روح نکالیں گے تو اس طرح نکالیں گے جس طرح آٹے میں سے ایک بال نکالا جاتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ کہا کہ ہم ایسے روح نکالیں گے جیسے کوئی انسان گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکالتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری سنی، کہا آؤ ملک الموت، روح کو قبض کر لو، جس کام کا تمہیں رب نے حکم دیا ہے اسے کر لو۔ بات کو چھوڑ دیا جائے یا آگے کیا جائے؟ ٹائم پورا ہو گیا، دسو اچھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ملک الموت سے یہ کہا کہ آؤ
جس چیز کا تمہیں رب نے حکم دیا آ کر وہ کام سر انجام دو۔ اب حضرت ملک الموت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب روح کو قبض کیا، آپ کے جسم سے روح کو نکالا، وہ مقدس جسم جس کے صدقے ساری زندگی ساری دنیا بنی ہے، وہ رحمت للعالمین جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی ہیں، اس کے جسم سے جب روح کو نکالا گیا تو پھر حضرت ملک الموت اس روح کو لے کر اعلیٰ علیین پر گئے۔ اعلیٰ علیین وہ مقام ہے جہاں مومنوں کی روحیں ہیں، جہاں وہ مسلمانوں کی روحیں ہیں۔ اب حضرت ملک الموت اس روح کو لے کر، حضور کی اس روح کو لے کر اس اعلیٰ علیین پر جاتے ہیں۔ اب اعلیٰ علیین وہ مقام ہے جو انکار کر دیتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، کیونکہ حضور کی جو روح ہے اس کی عظمت و جلال ہی اتنی ہے، وہ کوئی اعلیٰ علیین مقام برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہی روح لے کر حضرت ملک الموت سارے آسمانوں پر جاتے ہیں، جتنے مقامات ہیں سب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس روح کا بوجھ اٹھانے سے، کیونکہ اس کا عظمت و جلال ہی اتنا تھا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ اب اللہ تعالی نے جب یہ دیکھا کہ کوئی مقام تیار نہیں ہے تو پھر فرمایا اے ملک الموت جس جسم سے اس روح کو نکالا تھا وہیں جا کر اس روح کو دوبارہ ڈال دو، وہیں جا کر اس روح کو دوبارہ ڈال دو، کیونکہ کوئی مقام اتنی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح کا بوجھ اٹھا سکے۔ اب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء کو موت صرف ایک آن کے لیے آنی تھی، ایک آن کے لیے کہ ان کے جسم سے روح کو نکالا، دنیا کا اصول قانون پورا ہوا اور پورا ہونے کے بعد دوبارہ اس جسم میں روح کو منتقل کر دیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو جانے کے بعد سارے صحابہ پر رقت طاری ہے، سارے صحابہ کی عقلیں مفلوج ہو گئی ہیں، سارے صحابہ رونے لگے اور روتے روتے اتنا روئے کہ انہیں کوئی ہوش و حواس نہیں تھا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دفنانے کے لیے روضہ اقدس کے پاس لایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار افراد تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دفنانے کے لیے قبر میں اتارا۔ اب اس سے اگلی بات، پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنازہ کیسے ہوا۔ جنہوں نے یہ کہا کہ حضور ہماری طرح ہیں تو پھر تو بھی اپنے آپ کو جنازے کے بغیر ذرا دفنانا۔ جنہوں نے کہا حضور ہماری طرح ہیں تو ذرا تو بھی اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے دادا کو، کسی کو بھی بغیر جنازے کے بھی دفنا دے، ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو جانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنازے کا وقت آیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کا جنازہ پڑھا، اس کے بعد جبریل امین نے پڑھا، اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام نے پڑھا، اس کے بعد جتنے بھی فرشتے تھے تمام نے جنازہ پڑھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت نے حضور کا جنازہ پڑھا، اس کے بعد جتنے صحابہ تھے ٹولیوں کی شکل میں آتے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ حضور کے نماز جنازہ کی امامت کس نے فرمائی، کہ نماز جنازہ پڑھایا کس نے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس طرح عام لوگوں کا جنازہ ہوتا ہے اس طرح حضور کا جنازہ نہیں تھا، جس طرح عام لوگوں کا جنازہ ہوتا ہے اس طرح حضور کا جنازہ نہیں تھا۔ جتنے صحابہ تھے، جتنے فرشتے تھے، رب ذوالجلال تھا، جس نے بھی حضور کی جنازہ پڑھی وہ آیا، آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا اور واپس آ گیا۔
اب جس کا دنیا میں آنا وہ بھی ہر جگہ سے افضل والا ہے، اور جس کا دنیا سے جانا اس کی بھی کوئی بات نہیں، اس کی بھی کوئی شان نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور دنیا سے جانا بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے کے لیے 4 افراد تھے۔ ان 4 افرادوں نے جب آپ کو قبر میں اتارنے کے بعد سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ باہر آئے، پھر اس کے بعد حضرت عباس حضور کے چچا وہ باہر آئے، پھر اس کے بعد حضرت فضل وہ باہر آتے ہیں۔ اب پیچھے ایک بندہ بچ جاتا ہے، حضرت قتم۔ وہ جیسے ہی قبر سے باہر آنے لگتے ہیں، جیسے کفن کھولنے کے بعد دیکھا کہ حضور کے لمحائے مبارک حرکت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے لمحائے مبارک کے ساتھ اپنا کان لگایا، اور کان لگاتے ہی میں نے اپنے کانوں میں اس آواز کو سنا، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ ارے جس کا دنیا میں آنا اور آنے کے بعد یہی صدا لگانا، اے رب ذوالجلال میری امت کو بخش دے، دنیا سے جانے کے بعد بھی یہی لفظ ہے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ پھر اس حضور کا میلاد ہم کیوں نہ منائیں، اس حضور کی محافل ہم کیوں نہ کریں، اس حضور کا ذکر ہم کیوں نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور حضور کی ولادت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے۔